یہ کیفیت کوئی 1 گھنٹے بعد نجو کی آمد پر ختم ہوئی۔ وہ شام کا کھانا لائی تھی۔ جیل میں رہ کر میرے سونگنے کی حس کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی۔ نجو کے دروازہ کھولتے ہی مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کھانے کی ٹرے میں کیا کیا حشر سامانیاں ہیں۔ چاولوں کی خوشبو تو مجھے آج کل ساتھ والے گاؤں سے آ جاتی تھی۔ جو ہی نجو قفل کھول کر اندر داخل ہوئی، پہلوان نما رائفل بردار کھڑکی کے قریب ٹہلنے لگا۔ میں بھی آج اس سے خاطر ملانے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نجو کو اپنے پاس ٹھہرانے کا پورا انتظام کر چکا تھا۔ نرس چونکہ آج چھٹی پر تھی، لہٰذا میں نے گردن کی پٹی ڈھیلی کر کے پھیر دی تھی۔ میرے کہنے پر اس نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھ دی۔ پہلے یہ میری پٹی ٹھیک سے باندھ دو، پھر کھانا کھاؤں گا۔ اس نے ڈری ہوئی نظروں سے کھڑکی کے پار دیکھا، پھر جھجکتی ہوئی پلنگ کے بازو پر بیٹھ گئی اور پٹی کھولنے لگی۔ پہلوان کھڑکی پر آ کر کچھ دیر گھورتا رہا اور پھر کچھ کہے بغیر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ میں نے بغور نجو کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب اکثر خاموش نظر آتی تھی۔ پہلے والی تن فن اس میں کہیں نہیں تھی۔ لگتا تھا اس کے مزاج کے ساتھ اس کے جسم کی جولانیاں بھی ہتھے سے اکھڑی ہوئی ہیں۔ میں نے اسے سر میں لانے کے لیے تھوڑی سی شرارت کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سنجیدہ ہوتے ہوئے میں نے کہا، نجو، تو کہتی تھی مجھے کسی بیلے ویلے کے چکر میں ڈالا جائے گا اور گھوڑوں کے آگے سور کی طرح بھگایا جائے گا۔ یہ تو مجھے دولہا بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ گمبھیر سنجیدگی سے بولی، صاحب جی، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے، سور سے یا دولہے سے؟ اس نے میری بات نظر انداز کر کے کہا، میرا خیال ہے جی کہ اب جاگیردار نے پروگرام بدل دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ اب آپ کو بیلے نہیں لے جایا جائے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ اپنی گھر والیوں سے میرا تعارف کرائے گا؟ صاحب جی، وہ کھوئے ہوئے بولی، آپ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ کیسی غلطی؟ صاحب جی، اس دنیا میں پیار نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ جتنا پیار کرتا ہے اتنا ہی روتا ہے، اتنا ہی پھنستا ہے۔ آپ نے بھی کسی سے پیار کیا ہے نا؟ آپ بھی پھنس گئے ہیں، گردن تک دھس گئے ہیں۔ نجو، کھل کر بات کر، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ صاحب جی، آپ کو اپنی بہن بڑی پیاری ہے نا، بڑا لاڈ ہے نا آپ کو اس سے، اس لیے آپ کی زبان سے ایک ایسی بات نکل گئی ہے جس نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا چلا جا رہا تھا۔ وہ گردن سے روئی کا پنبہ ہٹاتے ہوئے بولی، اپنی مصیبت کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ آپ نے خود اپنا بھانڈا پھوڑا ہے۔ پچھلی جمعرات آپ کو سخت بخار تھا نا؟ بخار کی حالت میں آپ پتہ نہیں کیا کیا ہذیان بک رہے تھے۔ اسی حالت میں جاگیردار جی آپ کو دیکھنے آئے تھے۔ ان کے سامنے بھی آپ عجیب عجیب باتیں کرتے رہے۔ بے ہوشی میں کبھی جاگیردار کو ماں بہن کی گالی دینے لگتے، کبھی اس کی منت سماجت کرنے لگتے اور کہتے، میری بہن کو کچھ نہ کہنا، اس سے کچھ نہ کہنا، تم جو کہو گے میں کروں گا، کہو گے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ لوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا، میری شفتہ کو کچھ نہ کہنا، وہ بڑی لاڈلی ہے، وہ میری جان ہے، میری جان کو کچھ نہ کہنا۔ لگتا تھا آپ کے دماغ پر کسی واقعے کا اثر ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا کچھ کہتے رہے اور جاگیردار جی خاموشی سے سنتے رہے، پھر چپ چاپ باہر چلے گئے۔ میں ہونکوں کی طرح منہ کھولے نجو کو دیکھ رہا تھا۔ نجو کی سرمئی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ وہ چور نظروں سے کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ صاحب جی، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ کچھ بتا سکوں۔ یہ حویلی بڑی ظالم ہے اور یہاں رہنے والوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ یہ سب کچھ کیسے برداشت کریں گے۔ کاش آپ ان کے سامنے ان کے دشمن نہ ہوتے۔ آپ کیوں ہوئے تھے ان کے دشمن؟ دل و دماغ بھیانک اندیشوں کی زد میں تھا۔ سوچ کے پرندوں پر خوف کے عقاب جھپٹ رہے تھے۔ میں نے کہا، نجو، تیرا مطلب ہے کہ قادر زمان میری بہن کو اس 4 دیواری میں لا سکتا ہے؟ نجو نے میری پٹی کو آخری گرا دی اور 2 موٹے موٹے آنسو چھپانے کے لیے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ایک لمحے بعد اس کی بھیگی لرزتی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، یہ کام ہو چکا ہے صاحب جی، آپ کی بہن اسی حویلی میں ہے۔ دھماکوں سے جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، رگوں میں خون اچھلا اور تند ریلے کی طرح ہوش و خیرت کو بہا کر لے گیا۔ میرا جسم زلزلوں کی زد میں آیا اور ہر شے تہس نہس ہو گئی۔ میرے اندر سے کسی نے للکار کر جاگیردار آغا زمان کو آواز دی،
کتے، تجھے پتہ ہے تو نے کس کی غیرت کو للکارا ہے؟ تجھے پتہ ہے کچھ پتہ ہے تجھے؟ میں لپکتا ہوا دروازے پر آیا۔ میرے سامنے چکنے فرش والی طویل راہداری تھی۔ میں نے اپنا سانس اندر کھینچا۔ میرے حلق سے ایک خوفناک چنگاڑ نکلی۔ شفتہ! یہ آواز میرے اپنے لیے بھی پہچاننا مشکل تھی۔ میں اندھوں کی طرح طویل راہداری میں بھاگتا چلا گیا۔ نہ جانے کس طرح میں کھلی فضا میں پہنچا۔ مہمان خانے کے ایک حصے میں بہت سی روشنیاں ہو رہی تھیں۔ درختوں کے نیچے سجے سورے تانگے، جیپیں اور کاریں کھڑی تھیں۔ اندر سے گھنگروؤں کی مدھم چناچن اور طبلے کی دنادن سنائی دے رہی تھی۔ کوئی طوائف ایک پرانا فلمی گانا لہک لہک کر گا رہی تھی۔ رنگ بدلتی رات بڑی رنگین ہے، بڑی سنگین ہے۔ میں نے ایک لہجہ رک کر پیچھے دیکھا۔ MG والا پہلوان موت بن کر لپکا آ رہا تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کسی بھی وقت مجھ پر فائر کھول سکتا تھا۔ یہ فیصلے کا لمحہ تھا۔ مجھے MG سے ڈر کر رک جانا تھا یا جھپٹ کر ایک برآمدہ پھیلانگنا تھا۔ اس دروازے میں گھس جانا تھا جہاں سے گھنگروؤں کی صدا آ رہی تھی۔ میرے ذہن نے آگے بڑھنے کے حق میں فیصلہ دیا۔ میں نے نیچے جھک کر پوری قوت سے دوڑ لگا دی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے گولی نہ چلتی۔ گولی چلی، میرے پاؤں کے قریب 2 شعلے سے لپک گئے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ پہلوان کا نشانہ چوکا ہے یا نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر میرے جسم کو نہیں چھیدا۔ میں بھاگتے ہوئے توپ کے گولے کی مانند چوبی دروازے سے ٹکرایا۔ بالائی شیشے چھناکوں سے ٹوٹے، اندرونی چٹخنی اکھڑ کر دور جا گری اور میں لڑکتا ہوا اندر جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو ٹھنڈے فرش پر پایا۔ یہ شطرنج کے خانوں جیسا ٹائل دار فرش کمکموں کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میری نگاہ بائیں جانب ایک کھلے دروازے میں گئی۔ رقص و سرور کی محفل اسی کمرے میں جمی ہوئی تھی۔ فرش پر چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ موٹی گردنوں اور صحت مند چہروں والے کوئی 10-15 افراد مجھے نظر آئے۔ ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ 2 گولیوں کی گونج اور میرے دروازے سے ٹکرانے کی صدا ابھی فضا میں باقی تھی۔ سازندوں کے ہاتھ ابھی سازوں پر پوری طرح رکے نہیں تھے۔ یہ سب 1 یا 2 ساعتوں کا ماجرا تھا۔ میری نظر قادر زمان پر پڑی، جو ایک سرخ گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہوئے ایک مسلح محافظ کو دیکھا جو اپنی بندوق سیدھی کر رہا تھا۔ مجھے کامل یقین تھا کہ محافظ کی بندوق سیدھی ہونے سے پہلے میں اسے اس سے چھین لوں گا، اور اس سے پہلے کہ قادر زمان پورے قد سے کھڑا ہو کر دائیں بائیں ہٹے، اس بندوق کی نال اس کی کنپٹی سے لگ چکی ہوگی۔ میں نے اپنی جگہ سے جست کی اور تقریباً 8 فٹ درمیانی فاصلہ طے کرتے ہوئے محافظ پر جا پڑا۔ میرا ہاتھ سیدھا بندوق کے دستے پر آیا تھا۔ اپنی جست کے زور میں پہرے دار سے بندوق چھینتا ہوا میں دائیں کندھے کے بل فرش پر بچھی چاندنی پر گرا اور لڑکنی کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھ کی بندوق جاگیردار کی کنپٹی کی طرف سیدھی ہوئی، لیکن یہی میں غلطی کر گیا۔ میں جاگیردار کے عقب میں ان 2 بونے باڈی گارڈز کو نہ دیکھ سکا جو ہمہ وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ لگے رہتے تھے اور جن کی پھرتی اور چستی کے بارے میں اب تک بہت کچھ سن چکا تھا۔ عین کسی شکاری کتے کی طرح ایک بونے نے جاگیردار کے عقب سے چھلانگ لگائی اور سیدھا میری بندوق پر آیا۔ غیر ارادی طور پر میں نے ٹریگر دبا دیا۔ بندوق کا زاویہ تبدیل ہو چکا تھا۔ گولی اس 14-15 سال کے خوبصورت لڑکے کو لگی جو گھنگرو باندھ کر رقص کر رہا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ اس نے پنڈلی پکڑی اور دوہرا ہو گیا۔ حاضرین محفل اٹھ اٹھ کر چاروں طرف بھاگ رہے تھے۔ ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ میرے سر پر کسی نے عقب سے زوردار ضرب لگائی اور میں توازن کھو کر ایک ہارمونیم پر گرا۔ پھرتی سے گھوم کر دیکھا، ضرب لگانے والا وہی پہلوان تھا۔ وہ ایک لمحہ پہلے تند بگولی کی طرح اس کمرے میں داخل ہوا تھا اور آتے ہی اس نے MG کا وزنی کندہ میری گدی پر آزمایا تھا۔ میں ایسے بے ڈھنگے طریقے سے گرا کہ بندوق میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اب میرا دانا ہاتھ ایک وزنی پاندان پر تھا۔ میں نے چاہا کہ لیٹے لیٹے یہ پاندان پہلوان کی گن پر کھینچ ماروں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ موٹی گردنوں اور صحت مند چہروں والے تمام حاضرین جو پہلے لمحے میں چیخیں مارتے ہوئے باہر کو بھاگے تھے، اب سنبھل کر پلٹ آئے تھے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے دبوچ لیا۔ ایک لمحے کے بعد
پہلوان کی گن بھی میرے سینے سے آن لگی اور اس کے بے رحم دباؤ نے مجھے سمجھا دیا کہ بازی پلٹ چکی ہے۔ اب اصولی طور پر مجھے جدوجہد ترک کر دینی چاہیے تھی، مگر میرے سینے میں ایسی آگ لگی ہوئی تھی کہ آنکھوں کے سامنے ایک گہرے دھوئیں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ لڑائی بھڑائی کے تمام قاعدے قانون بھول چکے تھے اور میں ہار کر بھی ہار تسلیم نہیں کر رہا تھا، جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب کچھ بے سود ہے۔ سخت ہاتھوں کی گرفت میں مچل رہا تھا اور ایم جی کا بوجھ اپنے سینے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے حلق سے فلک شگاف چنگاڑیں نکل رہی تھیں۔ ان چنگاڑوں کا ہدف آغا زمان تھا۔ کتے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تجھے جرت کیسے ہوئی؟ تو جانتا ہی نہیں میں کون ہوں۔ میں تیرا نشان مٹا دوں گا، تیری نسلوں کو ختم کر دوں گا۔ وہ شاہ جہان جس کی قبر لاہور جیل کے احاطے میں تھی زندہ ہو رہا تھا۔ اس کے کفن کے تمام بند ڈھیلے ہو گئے تھے۔ سور کی اولاد، تو نے میری بہن کو ہاتھ لگایا، اس کی طرف نگاہ بھی اٹھائی تو میں تیری اس جاگیر کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ خدا کی قسم قبرستان بنا دوں گا ان ساری زمینوں کو۔ کہاں ہے میری بہن؟ میں پوچھتا ہوں، کہاں ہے میری بہن؟ کچھ نہ کہنا اسے۔ میرے منہ میں جو اول فول آ رہا تھا وہ بک رہا تھا۔ جاگیردار بڑے اطمینان سے کھڑا نیا سگار سلگا رہا تھا۔ دو پہلوانوں نے پوری کوشش سے میرے ہاتھ موڑ کر پشت پر لگا دیے تھے۔ اب تیسرا شخص انہیں رسی سے باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان سب نے مل کر مجھے بے بس کر دیا۔ ایک چارپائی کی ادوائن نے مجھے پوری طرح جکڑ دیا گیا۔ سب حاضرین میری طرف الجھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ غالباً یہ باہر کے لوگ تھے اور انہیں جاگیردار نے میری ذہنی صحت کے بارے میں شک میں مبتلا کیا تھا۔ اسی دوران میں نے ڈاکٹر رحمان اور شکیلہ نرس کو تیزی سے اندر آتے دیکھا۔ شکیلہ کے ہاتھ میں ایک بھری ہوئی سرنج تھی۔ وہ میری طرف لپکی۔ میرے تڑپنے مچلنے کے باوجود اس نے میرے بازو کی نس میں خواب آور انجیکشن لگا دیا اور لمحوں میں میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ پوری طرح غافل ہونے سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر رحمان اس لڑکے پر جھکا ہوا تھا جسے میری گولی نے زخمی کر دیا تھا۔ لڑکا پوری طرح کرا رہا تھا۔ اس کی گھنگرو والی ٹانگ ڈاکٹر رحمان کے ہاتھ میں تھی اور اس کے کندھے دو مردوں کی گرفت میں تھے۔ لڑکے نے سینے سے قمیض کھینچی گئی تھی اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکا نہیں ہے، وہ بوائے کٹ لڑکی تھی جس نے مردانہ تراش کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ میں اوندھے منہ بستر پر پڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دھوپ کافی چڑھ آئی تھی۔ میں نے کروٹ بدلنی چاہی تو اندازہ ہوا کہ دونوں ہاتھوں میں عقب سے کسی نے زنجیر باندھی ہوئی ہے۔ چند لمحوں میں رات کے تمام واقعات نگاہوں کے سامنے گھوم گئے۔ میں تقریباً 10 گھنٹے انجیکشن کے زیر اثر رہا تھا۔ اب اثر ختم ہو رہا تھا تو روح اور جسم کے سارے زخموں سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ شفتہ میری ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ میرے جسم کا ہر عضو تن گیا۔ جی چاہا کہ پاگلوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دوں، مگر پھر قدموں کی نازک سی آواز نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ کوئی آ رہا تھا۔ چند لمحے رنگین آنچل کی جھلک نظر آئی اور ایک سرو قد لڑکی ناشتے کی ٹرے اٹھا کر اندر داخل ہوئی۔ میں اس لڑکی کو آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا سا نکھرا ہوا چہرہ تھا، سراہی دار گردن اور ہموار کندھے۔ وہ قبول صورت تھی، لیکن جو بات نجو کے پیکر جمال میں تھی وہ کسی میں نہیں تھی۔ اس نے گرما گرم حلوہ پوری، ابلے ہوئے 2 انڈے اور چائے میرے سامنے رکھ دی تو میں نے پوچھا، نجو کہاں ہے؟ وہ بے رخی سے بولی، مجھے کیا معلوم؟ تو پھر کسے معلوم ہے؟ مالکوں کو معلوم ہوگا یا پھر اسے معلوم ہوگا جہاں وہ گئی ہے۔ آخری الفاظ اس نے بہت چبا کر کہے تھے۔ اسے معلوم ہوگا جہاں وہ گئی ہے۔ یہ الفاظ ایک خاص سمت اشارہ کر رہے تھے۔ بات کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ رات میں نے اچانک اس کمرے سے بھاگ کر اور جاگیردار کی محفل طرب کو درہم برہم کر کے جہاں اپنا نقصان کیا تھا وہاں نجو کو بھی کسی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ میری اس ہنگامہ آرائی کا سبب اپنی بہن کے متعلق میری معلومات تھیں۔ یہ معلومات حویلی ہی کے کسی فرد نے مجھ تک پہنچائی تھی اور سامنے کی بات تھی کہ نرس، نجو یا ڈاکٹر رحمان میں سے کسی نے پہنچائی تھی۔ جاگیردار کو درست نتیجے تک پہنچنے میں چند لمحے کی بھی دیر نہیں لگی ہوگی۔ جس وقت میں آپے سے باہر ہو کر یہاں سے بھاگا اس وقت میرے پاس نجو کے سوا اور کون تھا؟ میں نے اس نئی لڑکی سے پوچھا، کیا اسے کوئی سزا وغیرہ دی گئی ہے؟ مجھے نہیں پتا جی، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ آپ ناشتہ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے بھی تاؤ آ گیا۔
ناشتہ میں اپنے سر سے کروں؟ ان تیرے خصموں نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی زنجیروں کو زور سے جھنجھنا کر اسے حالات سے آگاہ کیا، لیکن اگر میرا خیال تھا کہ وہ میری زنجیریں کھولیں گے تو یہ بچکانہ خیال تھا۔ کھڑکی پر ایم جی والے پہلوان کی منحوس صورت نظر آئی۔ اس نے نہایت قہر سے مجھے گھورا، پھر لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، چیمو کھلا دے اسے ٹنڈے اپاہج کو اپنے ہاتھ سے، بڑا محتاج ہے بیچارہ۔ لڑکی میرے قریب بیٹھ گئی اور پوری توڑ کر حلوے سے نوالا بنانے لگی۔ بھوک تو میں مر کر نہ جانے کس قبرستان میں دفن ہو چکی تھی۔ سینے میں ایک آگ فروزاں تھی اور گزرنے والا ہر لمحہ اس آگ کی حدت میں اضافہ کر رہا تھا۔ لڑکی کا چوڑیوں والا ہاتھ جب منہ لقمہ بنا کر میرے ہونٹوں کے قریب آیا تو کھانے کی خوشبو سے میرا جی متلانے لگا۔ میں نے لحاف کے نیچے سے دونوں ٹانگیں جوڑ کر اٹھائیں اور پوری قوت سے کھانے کی ٹرے پر دے ماری۔ یہ ٹرے لڑکی اپنی گود میں رکھی ہوئی تھی، ایک ٹانگ ٹرے پر اور دوسری ٹانگ لڑکی کے اوپر پڑی۔ دونوں چیزیں اڑتی ہوئی کمرے کے وسط میں جا پڑی۔ ٹرے کی کھڑکھڑاہٹ اور لڑکی کی چیخ ایک ساتھ کمرے میں گونجی۔ گرم گرم چائے اور حلوے نے قالین پر گلکاریاں کر دیں۔ ایک ساتھ میں لڑکی کا رنگ لیمو کی طرح زرد ہو گیا اور وہ قالین پر ہی بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا مضروب ہاتھ دبانے لگی۔ پہلوان نے کھڑکی میں سے چنگاڑ کر مجھے گالی دی۔ اس نے رائفل کا رخ میرے سینے کی طرف کر رکھا تھا اور لگتا تھا کہ ابھی گولی مار دے گا۔ تاہم وہ گولی مجھے مار نہیں سکتا تھا۔ مکے لات کے لیے اسے طویل چکر کاٹ کر کمرے کے اندر آنا پڑتا، لہٰذا وہ کھڑکی میں ہی ناچ کر رہ گیا۔ مجھے اس کی جھنجھلاہٹ نے لطف دیا۔ اچانک سامنے والا دروازہ کھلا اور چوکھٹ پر جاگیردار قادر ذمہ نظر آیا۔ اس کی نگاہ ایک ہی ساتھ میں کمرے کی ہر شے پر دوڑ گئی۔ بہت بری بات ہے یار جی، اچھے بھلے سیانے آدمی ہو، کیوں ہم بے قصوروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ پھر وہ چیمو سے مخاطب ہوا، چل کوڑیے تو باہر چل اور یہ بھانڈے شانڈے بھی لے جا یہاں سے۔ چیمو کراتی ہوئی اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی قالین سے برتن اٹھانے لگی۔ وہ باہر چلی گئی تو آغا زمان بڑی متانت سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بونے باڈی گارڈ کرامن کاتبین کی طرح اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ آج ان کی زرد آنکھوں میں میرے لیے دشمنی کی نمایاں جھلک تھی۔ جاگیردار نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں میرا حال احوال دریافت کیا اور لینس والی ڈبیا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے یار جی، ان کو لگا ہی لو، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ میں اب تک مکمل خاموشی سے جاگیردار کی باتیں سن رہا تھا۔ ہر لہجہ میرے سینے میں برپا طوفان تند و تیز ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میری زبان کو تاب خاموشی نہ رہی۔ میں نے اپنے لہجے کو کم سے کم خوفناک بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جاگیردار، میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں۔ او اچھا، آغا زمان نے ہلکا سا کہکہا لگایا، تو اتنی بات پر آنکھوں میں آنسو بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو خود بھی چاہتا تھا کہ تم مجھ سے ملو۔ چلو اٹھو بھائی، میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ میں نے بستر سے حرکت کی۔ ٹھگنے باڈی گارڈ بے حد چوکس نظر آنے لگے۔ جو ہی میں چپل پہن کر دروازے کی طرف گھوما، وہ میرے عین پیچھے آ گئے۔ دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں ان گنت سوال تھے۔ نہ جانے میری تیرہ بخت آنکھوں کو کیا دیکھنا تھا۔ چکنے فرش والی راہداری سے گزر کر ہم پہلو کے کمرے میں داخل ہوئے اور میرے سامنے ایک قالین پوش زینہ آیا تو ذہن کے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میرے ساتھ ساتھ شاید اس جاگیردار کا بھی۔ اگر میں اپنی بہن کو اس سرخ پردے کے پیچھے کسی عذاب میں مبتلا دیکھ لیتا تو پھر باقی کیا بچ رہنا تھا؟ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو کیا، میری ٹانگیں تو آزاد تھیں، میرا جبڑا تو زنجیر نہیں تھا۔ مجھے یقین کامل تھا کہ میں بونے محافظوں کی گولیوں کی پرواہ کیے بغیر آغا جاگیردار زمان پر جا پڑوں گا اور اس کے نرخرے کو اپنے دانتوں سے ادھیڑ دوں گا، یا اس کی گردن کو اپنی ٹانگوں میں جکڑ کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دوں گا۔ یہ نہ ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا، کچھ اور نہ ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا۔ ہاں، یہ نہیں ہوگا کہ پھر میں زندہ سلامت رہوں اور جاگیردار بھی اس گیلری سے صحیح سلامت واپس آ جائے۔ ہاں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔